دل حقیقی وہ خدا لم یزل دا فیصلہ ہے کہ میں میدان معاشری بندیاں نو نبی دے نام نال نہیں پکاراں گا، امام دے نام نال۔ یوما نادو کل اناس میں بڑا سوچا ہے میرا اللہ، امت اسی مصطفیٰ دیاں، ہر نبی دی امت ہے، ہر امت نو اس دے نبی دے نام نال اٹھا لے، امام دے نام نال کیوں؟ اسی جتنے مسلمان ہیں سلامینہ دلال نال پکار لے، اسی سارے ہی عاشق مصطفیٰ۔ فرمایا میرا بندہ تو مخلوق ہے، میں خالق ہاں، تو بندہ ہے، میں اللہ ہاں، تو بڑا چلاک ہے، میں بڑا مدبر الامور۔ قطعی طور پہ مہربانی، قطعی طور پہ میں تین نبی دے نام نہ نہیں اٹھاؤں گا۔ میرا اللہ راز کی ہے، فرمایا راز ہے کہ امت نبی دی صدوان ہے، دین دے سارے کم کرنا ہے تو اپنی فقہ دے امام دے آکے، لہٰذا جی دے آنکھیں لگ کے دین دے عمال سر انجام دے رہے ہیں، اسے دے نام نال اٹھا لیں۔ اسی جتنے بیٹھے ہیں مسلمان بیٹھے ہیں نبی دی امت ہیں، لیکن وضو ساڑھے دو لیں۔ مقصد کسی دے دل دکھانا نہیں، شعور بیدار کرنا۔ ساڑھے سنی بھائی وضو کر دینے، اسی میں کرنے ہیں۔ 72 فرقے دا وضو ہو رہے، شیعہ دا وضو ہو رہے۔ 72 فرقہ بھی محمد رسول اللہ پڑھ دیں، اسی بھی محمد رسول اللہ پڑھنے ہیں۔ وہ بھی پانی نال وضو کرے، وہ بھی پانی نال، لیکن ایک فرقہ پانی اتو تھلے پا رہے ہیں، ایک تھلے اتے پا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر نبی ایک کے تو وضو ایک کیوں نہیں؟ یہ مطلب ہے اسی وضو نبی کو نہیں لے رہے، امام کو لے رہے۔ پانی اتو تھلے یا تھلوں اتے دا نہیں چکر، چکر امامت ہے۔ او وضو ہور کر کے دس دے، میں کسے ہور امام دے نام نہ لٹھنا ہے، اسی وضو ان کر کے دسنے، اسی جعفر صادق نام رہا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اس ٹائم دنیا اسلام تے جتنے مسلمان نے 5 طریقے نال نماز پڑھ رہے ہیں۔ ساڑھے نبی ایک طریقے نال پڑھی، اسی 5 طریقے نال پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی وضو اپنے نماز اپنے نبی کو نہیں لے رہے، امام کو لے رہے۔ فقہ حنفی نماز دا طریقہ ہو رہے، فقہ شافی نماز دا طریقہ ہو رہے، فقہ مالک نماز دا طریقہ ہو رہے، فقہ احمد بن حنبل نماز دا طریقہ ہو رہے، فقہ جعفر صادق نماز دا طریقہ ہو رہے۔ 5 فقہ مسلمان نے، 5 محمد رسول اللہ پڑھ دیں، لیکن نماز جدا جدا کیوں ہے؟ یہ مطلب ہے ہاتھ بند نہ کھولنا ایشو نہیں، ایشو امامت ہے۔ بننا نالا بھی خدا دا سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ کھولن نالا بھی خدا دا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے اسی ہاتھ بنن کھولن دے چکران چ نہیں، اسی امامت دے چکران چ ہوں۔ او دس دے میں کسی ہور دے پیچھے اٹھنا ہے، اے دس دے میں کسی ہور دے پیچھے اٹھنا۔ آج بندے سوشل میڈیا تے آ رہے ہیں جی ایران شیعہ سٹیٹ ہے، غلط۔ ایران سنی، بیسیکلی ایران سنی سٹیٹ، 7 تو 8 سال اے فقہ حنفیت پیروکار ہیں، 8 صدیاں تک یہ سنی سٹیٹ ہے۔ شیعہ کی میں ہوئی ہے وہ میں دسنا۔ اور آج بھی میں خبر پڑھی ہے کہ نہ دا چیف آف آرمی سٹاف آج بھی جڑا ہے وہ اہل سنت ہے۔ غلط تاثر دیتا گیا کیوں جی شیعہ تے پھر ایرانی سارے شیعہ نہیں، جھوٹ ہے، تیرے کو علم نہیں، تو جان کے چشم پوشی کی تھی۔ 8 صدیاں سنی سٹیٹ رہی ہے۔ تلاش کرو کہ اتنا عرصہ سنی رہے کہ یہ شیعہ کیوں ہے؟ ایک مسئلے تو ایران شیعہ ہے، صرف ایک مسئلے۔ ہلاکو خان دے دور دی شاید بات ہے، خدا بندہ بادشاہ ہے، اہل سنت فقہ حنفی دے قائل ہے، آج دربار سے آ کے بیٹھے تھے پریشان ہیں۔ ادھا وزیر قریبی اٹھ کے عالم پناہ ذل لا جان دی امان ہوئی، پوچھ سکنا کیوں پریشان ہو؟ خدا بدلہ سر چاہے۔ رات محل سراج زوجہ نال جھگڑا ہویا، غلطی دی نہیں میری آئی، شیخون جوش مار گیا، جذبات غصے چاہ کے میں اس نے طلاق دے بیٹھا، زبانی 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق۔ صبح بیدار ہویا، ذہن ٹھیک ہے، غصہ اتر چکا ہی، پچھتا رہے ہیں، ان سوچ رہے ہیں کہ میری زوجیت ہی چھے یا طلاق ہو گئی،
شیعہ کس طرح ہو رہا ہے ایران اجے تک سننی ہے. دربار سجے ہے, بندے پریشان ہیں, وزیر حیران ہو گیا. کوئی سیاسی امور دا مسئلہ ہوتا تو میں بہت ایکسپرٹ ہوں, لیکن عالم پناہ تے خالصتاً دین دا مسئلہ ہے. علماء دی خدمت لینی پے گی. ہو سکے بڑے بڑے علماء بلاؤ, 4 عالم دین 4 فقہ دی نمائندگی کرن واسطے بادشاہ خدا بندہ دے سامنے پیش کیتے گئے. نوکر اٹھ کے تعارف کرائے, فقہ حنفی دا بہت بڑا عالم ہے, فقہ شافی دا عالم ہے, فقہ مالک دا احمد بن حنبل دا. اس ٹائم انہاں تو وڈا کوئی عالم نہیں. بہتر ذل اللہ انہاں دے سامنے خود زبانی تسی مسئلہ بیان کرو تاکہ ساڑھے پہنچانے کوئی حرفان دی کمی بیشی نہ ہو جائے. سناٹے دربار وچ بادشاہ دے علماء کرام ذیل احترام غصے نال بیوی نو طلاق دے بیٹھا 3 باری زبان نہیں چواک بیٹھا. پوچھنا چاہنا کہ دین اسلام میں چامنہ دلال دے دین وچ بیوی میرے تے حلال ہے یا حرام ہے, زوجیت وچ یا طلاق ہو چکی. 4 فقہ دے عالم بولے ذل لا طلاق کنفرم, بیوی زوجیت تو خارج, توڑے تے حرام ہو چکی. اس دا کوئی سلوشن, اس دا کوئی حل؟ انہاں کہ جی دین پیغمبر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جدا حل پیش نہ کیتا گیا, لیکن جان دی امان ہوئے تے اسی شرعی حل دسنے. ہاں ہاں بولو, شرع میں کوئی پریشان نہیں. انہاں کہ جی اس دا حل ہے کہ تونوں اپنے حلقہ احباب وچوں کوئی اعتماد والا بندہ تلاش کرنا پڑے گا. مل جائے گا, مل جائے گا. اس نال عارضی طور تے تواڈی بیوی دا عقد کیتا جائے گا. کچھ دن اس دی زوجیت وچ رہے گی, پھر وہ طلاق دے گا. پھر عدت دے بعد تسی شادی کرو گے. پھر وہ مسئلہ دس رہے, بادشاہ دا پسینہ سر تو پیراں چوں نکل رہا ہے. حیران ہو کہ دے شرعی حل ہے. اس کہ جی پیغمبر دے دین وچ ہی حل ہے. اس کہ نہیں, اتنی غلطی نہیں جتنی سزا ہے. اتنی بڑی تے غلطی نہیں ہے. دین پیغمبر تے تحفظ عزت دنا ہے. میری عزت بازار وچ نیلام. تھانوں پتہ ہے تسی کس دی گل کر رہے ہو؟ بادشاہ خدا بندہ دی عزت کسے زوجیت دی جائے میری غیرت گوارا کرے گی؟ دینی تے جبر ہی نہیں ہو, طلاق ہی نہ دے. پھر بادشاہ دا غصہ اور بڑھ رہا ہے. سکوت سناٹے دربارے خدا بندہ چ. ایک بندہ اٹھے سکے ذل لا جان دی امان. میں گل کرنا چاہنا, وزیر خاص جھوٹ بول رہا ہے. دین ایک کے فقہ 5 نے, 4 فقہ دی نمائندگی ہے, 5ویں فقہ دا عالم تے بلائے نہیں گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس سے کوئی 5ویں فقہ ہے؟ ہو سکے جی فقہ جعفریہ. وزیر ال بول کے تو 5واں عالم کیوں نہیں بلایا؟ ہو سکے جی معذرت, جان دی امان ہوئے. فقہ جعفریہ دا کوئی بڑا عالم ساڑھے ملک ہی نہیں. انہوں نے بول, انہوں دا عالم کتھے؟ انہوں کہ جی اس ٹائم انہوں دا مرکز نجف اشرف. ہو سکے بلاؤ نجف اشرف چوں کوئی عالم دین انہوں دا. گھوڑا دوڑا کہ بادشاہ ایران دا قاصد نجف پہنچے. بابے توسی جڑا وادی السلام والے پاسے دروازہ امیر علیہ السلام دا کھل رہا ہے, بابے توسی. اس بالکل بغل اچ قبر ہے شیخ نصیر الدین توسی علیہ رحمہ. یہ دروازہ اس عالم دین نال منسوب. اس زندہ نے حیات نے علوم آل محمد نال طلاب نو سیراب کر رہے ہیں. کلاس روم میں چلا گیا ہے ایرانی قاصد. سلام فرمائے میرا بھی سلام. مسافر کھانا پانی, انہوں نے جی کوئی چیز نہیں چاہیے. پریشان میں نہیں, میرا ملک پریشان. ساڑھا بادشاہ غصے طلاق دے بیٹھے. 4 فقہ دے عالم بلائے نے, اس شرعی حل دس دینے. ساڑھے بادشاہ غصے پتہ لگے تواڈی بھی کوئی فقہ ہے. گزارش لے کے آیا کہ اگر کچھ اپنا عالم دین بھیجو تواڈی فقہ دی جا کے نمائندگی کرے. توسی صاحب کے بلا مشورہ کے فرماندے نے فقہ میری نہیں, فقہ سعادت آل محمد. اسی طلاب ہاں, اسی نوکر سرکار دے. ہاں کلاس روم وچ بیٹھے طلاب تے عالم ربانی نگاہ کیتی. سب تو کم سن طالب علم, اجے داڑھی بھی نہیں لتھی, لڑکپن. جناب ہلی صاحب نگاہ انتخاب استاد دا ہلی ترو. ہلی جی کھڑے ہو جی. استاد محترم فرمائے دل لے فقہ جعفر صادق دی تو جا کے نمائندگی کر.
قدمہ تے ہاتھ لا کے دینا اگر تسی میرے تے اعتماد کیتا ہے تو میں توڑاں گا نہیں. استاد دے قدمہ تے ہاتھ لا کے ٹرن لگے نے. فرمایا جاؤ بادشاہ تواڈے کن دے محافظ ہونے. اتھوں ہی نکلے نے. قاصد انہوں نے چلو کلاس فیلو جناب ہلی دا کلاس روم چ باہر جا کے ہو سکے استاد دے سامنے میری ضرورت نہیں ہوئی. اگر انہوں نے اعزاز دیتا ہے تو مہربانی کر تیاری کر کچھ کتب لے حوالے جات ملک دا مجمع ہے ضلع دا نہیں. مولوی ایک نہیں چار نے بحث ہو سکتی ہے کوئی حوالہ پوچھ سکتا ہے. گل تیری ذات دی نہیں گل جعفر صادق دی فقہ دی ہے. تیری ہار نہیں ہوئے گی بادشاہ دی فقہ دی ہار ہوئے گی. تیاری کر رو سکیا خبردار. کل استاد صاحب درس نہیں پڑھا رہے فرما رہے ہیں کہ امام دا فرمان ہے ساڈی وکالت بولنا تہاڈا کم ہے تہاڈی زبان نو جملے عطا کرنا ساڈا کم. ہاں میں جاننا ایک دفعہ با جماعت اچھا بولو حیدری. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اس کہ تم دعا کر اگر سرکار قائم دا میری کنڈ تے ہاتھ ہے میں اپنی لڑائی تے نہیں لڑن جا رہا. میں جنہ واسطے جا رہے ہوں زندہ بھی نہیں موجود بھی نہیں حاضر بھی نظام ناظر. تے تو چار مولویاں دی گل نہ کر. اگر شہنشاہ میرے کو ڈیوٹی لین گے تو ملک ایران نو علی ولی اللہ نہ پڑھایا آل محمد ہلی نہیں بنایا. چلو انہاں دعا کپڑے اچھی دربار خدا بندہ اگے انتظار ہو رہا ہے. اعلان ہو گیا کہ ملک ایران چوں عالم دین فقہ جعفریہ دی نمائندگی کرن واسطے دربار ایران پہنچ چکے. با ادب با ملاحظہ ہوشیار سارے دی دروازے دربار والے پاسے نظر ہے. چار مولوی بہت تجسس نال ویکھ رہے ہیں. اج رافضیاں دا امام آئے گا. سب تو زیادہ پریشان جس دی عزت حرف ہے تاج سر تے تاج سجا کے خدا بندہ بادشاہ بیٹھے. قاصد داخل ہویا ہے. خدا بندہ پوچھے ہو ہیں جی ہو ہیں. فقہ جعفریہ دا عالم دین ہو سکے آ رہے ہیں کتھے نے پیچھے. وہ ہٹے تے دنیا ویکھے بہت چھوٹا جا کم سن بچہ. خدا بندہ کیا اے عالم دین ہے ہو سکے جی آ ادھا حلیہ کوئی شکل عالمہ لی نہیں ہو سکے جی میں توڑوں ہو کے ہیں انہوں دے سارے ہی ہو جائے آیا مہربانی انہوں دے سارے ایک انوائٹڈ مہمان ایک ویسے دروازے تے آ گیا. نبی فرما دے نو عزت کر رحمت ہے جو ہے پیش کر دے تے جس نو دعوت دے کے انوائٹ کیتے ہیں او دی ہر شرعی جائز خواہش پوری کرنی میزبان تے واجب. ہلی اینج لنگدا نہیں آیا ہلی انوائٹڈ ہے. بعد دل نخواستہ اٹھے چونکہ بلایا ہے دنیا نو دسن واسطے دنیا داری قائم رکھن واسطے. خدا بندہ اٹھے لیکن ہلی کم کیتا اتھوں مین انٹری گیٹ تو قالین بافچ ترکی اور ایران سب تو اگے. بادشاہ دے دربار بہت اعلی قدیلا بڑی صفائی. ہر مہمان اتھے شوز رہ کے جتیاں اتار کے گیا ہوں لیکن ہلی جتی نہیں اتاری. چونکا دیتا پورے دربار اپنا ٹائز کر لیا جائے. دنیا ویکھ رہی ہے رافضیاں دا عالم آ رہا ہے. جناب ہلی شوز اتارے نے چھنڈے نے اشارے دی زبان. بہت شکریہ بغل تلے لے کے چل دا رہے. مولوی اور خوش بہت غصے چے بہت مار کھائے گا لیکن چونکہ دنیا دار ہے خدا بندہ اٹھ کے آؤ جی جی آؤ یعنی وہ پنجویں کرسی چھوڑی گئی ہے فقہ جعفریہ دے عالم واسطے. جناب ہلی نفس مطمئنہ دا نوکر مطمئنہ ہی دربار صرف ہلی آئی باقی بندے پریشان. جس کرسی جڑی چیئر جڑی سیٹنگ رکھی گئی آئی
اسے تلے اپنی جتی رکھی ہے، اتنے جناب ہلی مطمئن ہو کے بیٹھ کے چہرے تے کنفیڈنس، پورے دربار نو اطمینان والی نظراں نال، چوں مولویاں نو بڑے غور نال، جی خدا بندہ بادشاہ ذل کس واسطے میں بلایا گیا؟ اس آخیا جی بلایا تو کوئی دین دا مسئلہ پوچھنا سی۔ جی حکم، طالب علم جو میرے کو علم میں خیانت نہیں کروں گا۔ اس کے بچے تے مسئلہ تیرے کو کے پوچھنا ہے؟ کوئی دین دی تعلیم ہے؟ اس کے جی عالم تے نہیں لیکن جاہل بھی نہیں۔ بہت شکریہ توڑے استاد۔ اس کے جی اسی بے استاد دے نہیں ہوندے کہ بلا شیخ نصیر الدین توسی آل اللہ مقام نور اللہ آل اللہ مقام ہو، مالک انہاں دا سایہ قائم رکھے، میرے استاد محترم۔ اچھا توڑے استاد بادشاہ دے دربار کوئی عذاب نہیں دسے تو مسکرا کے فرمائیں دیں جتیاں والی گل ہے؟ میں بھی دسنا چاہنا بہت اچھا کیتا ہے جی، میں نے موقع دے دیتا جی۔ اتھے رکھنی چاہیے نے جتے سارے اندیاں پہیاں نے، مہمان میں اسی مالکان دے منن والے، ساڑھے کو رزق ہوندہ تھوڑا ہے، ہوندہ حلال دا، پھر اسی طالب علم سائیڈ جاب نہیں۔ یہ توڑی نظریں بہت بے قیمت جتیاں نے، پیوند لگے نے، میرے واسطے بہت قیمتی نے۔ میں اس واسطے اتھے نہیں رکھیاں کہ میں واپس جاؤں کوئی جتی چوری نہ کر لوں۔ اس سے کیا بچے تن پتہ ہے تو کس دا مہمان ہے؟ مملکت ایران دا بے تاج بادشاہ، خدا بندہ یہ دا چرچا پوری دنیا تے، کسے دی جرات ہے میرے درباری چوں میرے مہمان دی کوئی جتی چوری کرے؟ بچے تو کیسے گلہ کر رہے ہیں؟ ہو سکے جی جان دی امان ہوئے، میں پوچھنا چاہنا کلمہ کدھر پڑھ دے ہو؟ ہو سکے محبوب خدا محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا تو ہو سکے جی یہ دربار جناب دا بڑھا ہے یا آمینہ دلال دا بڑھا ہے؟ ہو سکے جی میں تے بہت چھوٹا ہوں، میرے بادشاہ لولاک دے مالک ہلی آکھیا تے میں اسے واسطے حیرانہ جنہ بندیاں نبی پاک دے دربار چوں نبی دیاں جتیاں نہیں چھڑیاں۔ آئے آئے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیری جتیاں کون چھڑ گئی؟ حیدری آئے چور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اپنے سامان کی خود حفاظت۔ میں اس واسطے چالیاں نے، میں اتنے چھنڈیاں نے توڑیاں، کالیاں گندیاں نہیں ہوڑیاں، میں کرسی دے تلے رکھ لیاں، جان لگیا میں اتھے جا کے پاؤں گا، تُسی بے فکر ہو جو تاکہ میری جتی چوری نہ ہو جائے۔ بادشاہ چپ کیتا، مولوی کتھے چپ کرن؟ سوڑ استغفر اللہ، توہین رسالت۔ ایک مولوی اٹھیا جسارت کر کے، اسا کہ عالم پناہ، یہ بچہ جھوٹ بول رہے، سڑیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئی نے، زندگی ہوگی ورق گردانی، مطالعہ کر دیں۔ آج تک سیرت مصطفیٰ دی کوئی کتاب نہیں جڑی اسی نہ پڑھی ہوئی۔ کیڑی کتاب ہے جیتے لکھے نبی پاک دی جتی چوری ہوئی ہوئی؟ آج تک ساڑھے پیغمبر دی نالین کسی چوری کیتی نہیں۔ بادشاہ کیا سلیچ میرا مطالعہ دین دا اتنا نہیں، میں چونکہ دنیا دار آدمی ہاں، میں اس واسطے چپ کروں گا۔ جی اسی ضمانت دیں، ساڑھے پیغمبر دی آج تک جتی چوری نہیں ہوئی۔ بادشاہ غصے چاہاں بھئی ہلی توں پہ انہیں نبی دی جتی ہو سکے جی کدی مولویاں بھی گل سیدھی دسی۔ آئے آئے میں چور نو بھی جاننا، چور دے پیو نو بھی جاننا۔ حیران پریشان دنیا، پورا دربار علی آلے اپنے ہاتھی چلے۔ اسے کہا جی میں مولوی کدی گل سیدھی نہیں دسان گی، میں دسان گا، میں چور نو بھی جاننا جس نبی دی جتی چوری کی تھی، چور دے پیو نو بھی جاننا۔ اسے کہا پھر بول، اسے کہا جی انہاں دا اصل نام حضرت نعمان، انہاں دے باپ دا نام حضرت ثابت، اصل انہاں دا نام ہے مشہور ابو حنیفہ تن، فقہ حنفیہ دے بانی سن، اپنے دور دے امام دا انہاں دعویٰ کیتا ہے۔ وہ اکثر نبی پاک دے دربار جو نبی پاک دیا نالین چوری کر دے سن۔
فقہ حنفیہ دا عالم اٹھے اسا کہا جی استغفر اللہ، سفید جھوٹ چٹے چانا، میرے امام تے بہتان لا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ ساڑھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت نعمان بن ثابت ہوتے جتی چور نبی دے نہیں ہلی آکھیا کہ دلیل ہے تیرے کول، ہو سکیا ہے دلیل میرے کول کتاب ایکھو۔ ساڑھے امام ابو حنیفہ فقہ حنفیہ دے بانی نبی پاک دی زندگی چ موجود ہی کوئی نہ ہلی آکھیا کتھے آن، ہو سکے جو نبی دی وفات 70 سال بعد پیدا ہوئے نے بغداد وچ، اتے ہے نہیں اتھے تم پیانے نبی دی جتی ہو چوری کرے جڑا زمانہ مصطفیٰ موجود ہوئے۔ ساڑھے فقہ حنفیہ دے بانی امام ابو حنیفہ تے اس لئے جے پیدا ہی نہیں ہوئے تے نبی دی وفات 70 سال بعد پیدا ہوئے۔ بادشاہ اور غصے چکے، ہاں بھئی ہلی ہون، وہ سکھا جی نہیں انہا غلط سمجھے وہ امام ہی آن، لیکن وہ امام شافی سا فقہ شافی دے بانی نالا اٹھیا کہ جی استغفر اللہ۔ اے رافضی لوگ انہاں نہ دین دی خبر نہ کدی مطالعہ۔ ساڑھے امام شافی رحمت اللہ علیہ تے نبی پاک تو کوئی 80-82 سال بعد پیدا ہوئے، او تے ابو حنیفہ تو بھی بعد پیدا ہوئے نا جنہاں فقہ حنفیہ ہے فقہ شافی دی بنیاد رکھی۔ وہ سکھیا وہ ہلی ہو تے انکار پہ کر دے میرا امام سکھیا جی اصل سفر دی وجہ تو ذہن میرا ٹھیک نہیں ہے، وہ امام ہی کسے فقہ دا، وہ امام مالک ہوئے گا پھر، ہاں امام مالک مال کی فقہ اٹھے ہو سکا جی رافضی نے اپنے امامہ دے سوا دوجے امامہ نو اچھے نہیں سمجھ دے، انہاں دی مقصدی توہین کرنا ہے۔ ایک گستاخ لوگ میرا امام مالک فقہ مالکی دا بانی وہ تے نبی پاک دی وفات 100 سال بعد پیدا ہوا ہے، وہ تے نہیں ہے حیات نبی بالکل نہیں ہے۔ وہ سکے جی پھر آخری احمد بن حنبلی ہے، وہ یہ ہونا ہے یقیناً کہ امام آئی جڑا نبی دی جتیاں چوری کردہ سی۔ حنبلی عالم دین ہو سکے جی مذاق کر رہے ہیں، یہ جمعہ 8 دن دی زندگی ہے، انہوں کے پتہ دین کی اسلام کی، یعنی رائٹ لیفٹ مار رہے ہیں، دائیں بائیں دیا باتیں مار رہے ہیں، تھوڑا وقت ضائع کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں جناب دی، انہوں کوئی پتہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل 120 سال بعد پیدا ہوئے نبی دی وفاتوں۔ ہو سکے جی اچھا چلو جی چھوڑو جی، ہلی صاحب آکھیا تسی قبلہ من مسئلہ دسو، کہ بیٹا مسئلہ کی دسنا ہے، تین تے کوئی مطالعہ ہی نہیں۔ اس سکے جی ویسے تسی مسئلہ کی پوچھنا چاہتے ہو؟ اس سکے مسئلہ تو میں طلاق والی پوچھنا ہے، غصے چوندی نہیں ہوندی۔ اس سکے تے میں سمجھا رہے ہیں بادشاہ تین سمجھ نہیں آ رہی، تو کنہ نو بلا کے نبی دا دین پہ پوچھنا ہے جنہ دے فقہ دے چوں امامہ چوں ایک بھی نبی دی زندگی چ نہیں، کوئی 80 سال بعد، کوئی 100 سال بعد، کوئی 2 ہائے 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 میں سب کے اللہ توڑے حد سلام ہو سکے گل میں کردہ تینہ نہیں مننی، میں انہا تو خود کلوائی ہے۔ ابو حنیفہ بھی زندگی رسول اچ نہیں، ابو امام شافی بھی نہیں، امام مالک بھی نہیں، احمد بن حنبل بھی نہیں، 4 فقہ دے بانی ایک بھی نہیں جنہا نبی دی زندگی چوئے 70 سال بعد، 82 سال بعد، 100 سال بعد، 120 سال بعد۔ ہو سکیا انہا کلو دین نبی دا پوچھنا ہے جنہا نبی نو زندگی چ وکھیا نہیں، وہ کی دسن گے نبی دا دین اچ حلال کی ہے، حرام کی ہے، طلاق کی ہے، نکاح کی ہے۔ دین پوچھنے ہی تے کسے اس کو پوچھ جیڑا کھیڑے ہی نبی دی جھولی چوئے، ہائے ہائے ہائے، جس ڈائریکٹ دین نبی دا زبان رسالت چوس کے لیا حیدری تو سکیا او کی دی فقہ دایا امام ہے جیڑا نبی دی جھولی چ کھیڑیا ہوئے، او سکے فقہ جعفریہ دایا انہوں نے نام کیے جی حضرت علی بن ابی طالب۔ ہو سکے وہ نبی دے وفات تو کتنے سال بعد پیدا ہے، ہو سکے جی انہاں دیاں ڈیٹا برتھا میں دسیاں نے، میرے امام بھی نقل پوچھ فضیلت ہوئے جڑا غیر بھی گواہی دے، انہاں دیاں اماماں دیاں میں دسیاں نے، انہاں پوچھ ہاں بھائی مولوی صاحبان انہاں کہ جی دے کول پوچھ اللہ کیا میں دسنا میرا ہوئی جڑا آیا کعبے وچے چایا محمد اپنے ہتھاں جڑا زبان رسالت دی گھٹی لے کے جوان ہویا، جس ڈائریکٹ نبی دا علم
پیغمبر دی جھولی چ بیٹھ کے زبان رسالت چوس چوس کے لے انی گل ہے علماء کرام نے کہ جی آہو اگلی پوچھو اسے کیا قبلہ ہلی صاحب ہون دسوں لہجے بدل گئے قبلہ صاحب ہون دسو جنہ دین نبی دا نبی دی جھولی چ بیٹھ کے آغوش رسالت زبان رسالت چوس چوس کے لے اس فقہ جعفر صادق کی اچھا فقہ جعفریہ کیوں مشہور ہے فقہ علوی ہونی چاہیے فقہ حسنی ہونی چاہیے سارا مجمع ڈیرے دت نہیں اسی کیوں نہ ڈیرے غازی خان لے اس واسطے کہ سارے کٹھے ہی تھے نا یہ فقہ حسنی بھی یہی ہے فقہ علوی بھی یہی ہے فقہ نقوی بھی یہی فقہ تقوی بھی یہی فقہ جعفریہ کیوں مشہور ہے 12 آئمہ کیوں صرف اس میرے 6ویں امام نو زیادہ گیپ مل گیا وقت مل گیا بنو امیہ دا دور ختم ہو رہے بنو عباس دا شروع ہو رہے درمیان اچ میرے امام زیادہ علوم آل محمد نو پھیلان دا موقع مل گیا اس واسطے مشہور ہو گیا فقہ جعفریہ اور صادق لقب اس واسطے میرے اس امام دے زمانے چ بندے 2 نمبر امام بنے نے پھر سارے آدھے ہیں اس امام دے نہیں صادق امام دے گا ہاں ہو سکے پھر تیرے امام دی فقہ غصے طلاق ہے ہو سکے کوئی نہیں ہو سکے جیڑا دین نبی دا نبی دی جھولی چ بہ کے لیندہ رہے نا اس فقہ علوی فقہ جعفریہ غصے طلاق نہیں ہوندی مولوی بولے دلیل سے بات کی جائے کوئی دلیل ان تھوڑا جا سارا پیا خدا بندہ نو ہو سکے قبلہ صاحب کوئی دلیل ہو سکے 4 مولوی نے 4 دلیلیں کافی نے ہو سکے ایک دے میری عزت بچا ہو سکے بادشاہ نناک گل غور نال میری سنن پہلی دلیل کہ غصے طلاق نہیں ہوندی ہو سکے بادشاہ دین پیغمبر وچ جڑیاں شرائط نکاح وچ نے اوہی شرائط طلاق وچ نے میرا کوئی سنی بھائی بیٹھے پلیز میں کسی دن سرچ نہیں کر رہا مجلس حسین آگہی ہے مجلس حسین بیداری ہے مجلس حسین سن سے شعور ہے اتھے نفرت نہیں پھیلائیاں جاندیاں اتھے سنس بنڈیا جاندہ اتھے جھنجوڑیا جاندہ ہے اتھے تیرے شعور دے دروازے تے دستک دینا ذاکری ہے بوگا کھول نہ کھول تیری مرضی ہو سکے جی پیغمبر دے دین وچ جیڑیاں شرطاں نکاح وچ نے اوہی شرطاں طلاق وچ ہو سکے پہلی دلیل نکاح عربی چوندا ہے ہو سکے بالکل ہو سکے اے شرط طلاق وچ ہوئی طلاق بھی عربی چوندی تیرا نکاح ہو سکے عربی تے طلاق ہو سکے میں فارسی دیتی ہے میری مدر لینگویج ہی فارسی ہے ہو سکے پہلی دلیل جیڑی زبان وچ نکاح ہے اسے زبانی طلاق ہو دوسری دلیل ہو سکے پیغمبر دے دین وچ حصہ حرام ہے حرام وچ حلال کم نہیں ہوندا کیوں 3 باری پوچھا جاندہ ہے تو رضامند ہے تو ٹھیک ہے ایگری کرنے ایجاب و قبول ہو سکے غصے وچ نکاح نہیں ہوئے گا چونکہ غصہ حرام ہے حرام حالت وچ حلال چیز نہیں ہوئے گی جس طرح غصے وچ نکاح نہیں ہوندا اسی طریقے نال غصے وچ طلاق بھی نہیں ہوئی ہو سکے تیسری دلیل نکاح وچ سگے ہوندے نے عربی دے سگے جاری کیتے جاندے ہیں اچھا تسی این بولے ہو تواڈے ال سگے نہیں ہوندے میں لے سنت دا نکاح سنے 6 سگے جڑا لاڑے نو نہیں آمدے وہ پیچھے پیچھے آپ پڑھاندا ہے چلو بیٹا میرے پیچھے پیچھے پڑھو پہلا کلمہ دوجا کلمہ تریجا میں حیران ہاں مسلمان تیری مینٹیلیٹی تے پیانا ہے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا نکاح خان تے لاڑے نو 6 کلمے پڑھاندا ہے پیانا ہے ایک بھی نہیں پڑھیا آئے آئے اگر ایکسپٹ کریں کہ تیرے نبی دا نکاح انہی پڑھایا گیا ہے جی میں آج کل پڑھا رہے ہیں پھر بھی تے 6 کلمے ہیں ہو سکے جی اگلی دلیل ہے نکاح وچ عربی دے سگے ہوندے نے اے شرط طلاق وچ بھی ہے طلاق وچ بھی عربی دے سگے ہوندے نے ہو سکے اگلی دلیل نکاح 2 عادل
عادل مرد گواں دی ضروری ہے انجے طریقے نال طلاق وچ بھی دو عادل مرد گواں جدن طلاق دیتی ہے کوئی گواہ ہائی ہو سکے محل وچ کلے میاں بیوی لڑدے رہے ہیں کوئی تریجہ ہوندا تے چھڑا ہی لیندا ہو سکے جس طرح گواہاں دے بغیر نکاح نہیں ہوندا گواہاں دے بغیر آخری دلیل تے بیان میرا مو گیا ہلی آکھیا بادشاہ گل میری پلے بن نہیں نکاح 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 کھڑنا نکاح ہو جاندہ ہے بہت شکریہ تامن فرماؤ بھائی نکاح 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 ہو گیا ہو سکے جی نہیں ہو سکے یہ شرط طلاق وچ بھی جی میں پیغمبر دے دینی چ نکاح 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 آکھن نال نکاح نہیں نہ ہوندا اسے نبی دے دینی طلاق 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 آکھن نال طلاق نہیں ہے اٹھیا تاج لہا کے نا این ہلی دے سامنے کھلو آدھا قبلہ صاحب کعبہ صاحب علامہ صاحب ہو سکیا ہونے تے میں ہلی تے بچہ ہی تیریاں نظر آئیں ہو سکیا میں حیران ہاں جس فقہ دا بچہ ایڈا سیانا ہے او دا عالم وڈا کے دا آئے بہت شکریہ مہربانی اچھا اللہم یا علی تاروں کو پہلی بار چھوا جب زمین ہے تاروں کو پہلی بار چھوا جب زمین میں جبتا کہ میری ماں نے کہا یا علی اور موسن ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ دل بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی سبحان اللہ یا علی اسے کہ قبلہ صاحب کعبہ صاحب علامہ صاحب میں حیران ہاں جس فقہ دا بچہ ایڈا سیانا ہے وہ دا عالم علامہ کے ایڈا سیانا ہوئے گا تو اسے کہا میں تیری فہم و فراست اور تدبر تے حیران ہاں یہ جیڑی گل مولویاں مناظرے نال نہیں مننی تو جتیاں نال منوا دیتی آئے اوتھوں جتیاں لے کے ایتھوں تک وہ گل مولویاں تو ہو سکیا قبلہ جیڑی عزت تو میری بچائی ہے نا وہ ملک ایران دے تخت و تاج جو زیادہ قیمتی میری عزت بہت قیمتی نیلام ہو جاندی اگر تو نہ ہوندہ تو میں ہلاک ہو جاندہ مسکرا کے فرمان دے اے اگے بھی بزرگیں ہی گلہ کر دے آئے اگر علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو سکے بہرحال کم از کم ادھا حق اتنا بن دے اج تو تخت بیٹھ جا میں تیری رہا بن میری عزت دی یہ بھی قیمت نہیں فرمائے نہیں تخت و تاج نہ ساڑے بادشاہ پسند کیتا ہے نہ اسی طالب علمہ پسند اس کے کی میں شکریہ ادا کرنا فرمائے میرا نہ کر میرے چھے میں بادشاہ ادا کر جیدی فقہ پڑھ کے آج اسی اس قابل ہوئے اس کے پھر کوئی شے منگ کے فرمائے نہیں کوئی چیز نہیں چاہیے خدا بندہ کیا نہیں میں غریب نہیں میں ملک دا بادشاہ من اعزاز ہوئے گا کہ میری عزت بچانا والا میرا محسن میرے ملک آیا تے میرے کو کوئی چیز منگی میں دیتی فرمائے پھر ایک وعدہ کر کوئی چیز نہیں چاہیے اگر تو سمجھنا نا کہ میرا کوئی دین تیرے تے بندا ہے کچھ تو میں واپس پلٹانا چاہنا ہے تے انج کر ہون شام ہو گئی ہے کل صبح فجر علی اذان نہیں صرف علی ولی اللہ دی گواہی آئے اس قدمہ تے ہتھ لا کیا صرف اذان وچ نہیں آج دے بعد ساڈیاں نمازاں وچ بھی علی ولی تے میں کلیاں کلمہ نہیں علی ولی اللہ پڑھنا انہاں ساریاں پڑھنا ہی جناب ہلی آکھیا تے پڑھ تیرے تے اوکھی بنی ہے کیوں پڑھ دینی انہاں آکھیا یہ بھی عزت والے نے آدھے نے اسے فقہ جانے جتھے عزت محفوظ ہون عزت دی نیلامی نہ ایک مسئلے تو پورا ایران علی ولی اللہ شیعہ ہو گیا اگر دین اس گھرانے تو لیا جاندہ تے علی دیاں دہیاں بازاراں چلا گیا جتھوں دی گل لئی اتھوں لئی کسے نہ
دکانداریاں ہو گئیاں، بندے اپنی اپنی دکان بنا لئی، اور یہی وجہ ہے پھر بندے آل محمد دا در چھڑ کے مولوی دے دین تے جا کے کلمہ نبی دا پڑھ کے اسے دے پتروں نو مار دیتا۔ ہن سمجھ آئی یا نبی دے پتر نو مارن والا نمازی آئی، پابند صوم و صلاۃ آئی، تے پھر حسین نو کیوں قتل کر رہے؟ اس دروازے نے چھوڑ گئے بندے نبی دے بار۔ اج دنیا تسلیم کر رہی ہے، اگر اسلام دا کوئی چہرہ دنیا دے سامنے واضح تو ملک ایران ہے۔ آج بندے آدھر ہیں جی شیعہ سٹیٹ ہے، نہیں میرے بھائی، 8 صدیاں اہل سنت سٹیٹ رہی۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی، بیداری آئی ہے، حسین آ گیا۔ مدینے وسدیاں بہت چھوٹا ایک جملہ مصعب دا، میں زیادہ وقت پڑ گیا، ملتان بھی ڈیوٹی ہے، میرا ٹائم 6 تو 7 ہے کہ بلا جنڈی صاحب فرمایا میں پڑھاں گا، چلو کوئی نہیں، بزرگ نے انہوں دا احترام پڑھ جائے، تھوڑا جائے ایک جملہ مصعب دا۔ مدینے وسدے ٹائم بی بی عالیہ پاک سینڈ دی کنیز ہے جس کا نام شیریں، شہزادہ علی اکبر دی آمد ہے نا، بڑے نوکر چاکر امام حسین آزاد کیتے، علی اکبر دے صدقے کنیز آزاد کیتے۔ یہ جڑے نوکر کنیزاں غلام گھر رکھ دیا نا اپنی نوکری واسطے نہیں، انہیں 5 سال 10 سال اپنے گھر رکھیا، غریب بندہ ہی ان کو مار رہی، پیسے دے کے اپنے گھر لیا، انہوں دین سکھایا، پھر اعزاز دے طور تے فرمایا جا جتھے ٹور جا، ہوں اسی اتنا تیرے ذہن تے علوم اہل بیت نچھاور کر دیتے ہیں، جتھے بولیں گا ساڈا دین بولیں گا، وہ پھر بندے جا کے تبلیغ کر دیں۔ شہزادے دی آمد تے نا خوشی چ عالیہ کنیز آزاد کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے دی آمد تے عزیر نامی اپنا نوکر آزاد کی تھی۔ انہاں دوہاں دا عقد ہو گیا، محبت اہل بیت دی وجہ تو انہاں دی آپس وچ ریلیشن شپ نہیں، کوئی قبائلی رشتہ داری نہیں، محبت اہل بیت، بلڈ تو تھک رشتہ، وہ بھی حسینی ہے وہ بھی حسینی ہے۔ اور کچھ روایتاں نے کہ انہاں دوہاں دا نکاح پڑھان والے خود حسین علیہ السلام۔ انج ودیا کیتے بطول دیاں دیاں شیریں نو جویں شریف دیاں نو گھروں ٹور دے، وسدی آئی نا جی علی دی آخری سلام کر دی، بی بی پاک دے قدماں تے بہ گئی تے بڑا ڈاڈا رونی، جویں ماواں بیٹیاں نال پیار کر دیاں نے۔ عالیہ سر تے ہتھ رکھ کے فرمایا شیریں نہ پریشان ہو، یہ تے پھر رب دی طرف ہوئے نا، میرے نانے دی شریعت، ایک دن یہ وقت آونا ہے فریضہ انجام دے دا۔ آدھی جی بس یہ کہ پتہ نہیں کوئی زندگی چ کدھر ملاقات ہوئے گی نہیں، فرمایا زندگی ہوئے تو ملاقاتاں ہو جاندیاں تے کوئی نہیں انشاءاللہ ملاقاتاں ہون گیاں، تے تو ہن کتھے جائیں گی؟ آدھی جی میں شام۔ تو شام جائیں گی؟ شیریں تو شام دے رہن والی ہیں؟ اتنا عرصہ میرے کو رہی تو دسیا کیوں نہیں؟ آدھی جی نہیں، میرا وطن شام نہیں، جس طرح لکدو ہے نا تھوڑے ویر دا نوکر ہے عزیر، وہ دمشقی ہے، وہ دا وطن شام ہے، یقیناً جتھے ہو جائے گا میں اتھے ہی جاؤں گی۔ اچھا پہلی دفعہ جا رہی ہیں؟ جی بادشاہ زادی۔ فرمایا ایک کم میں تیرے ذمہ لاں کریں گی؟ علیہ میں اعزاز سمجھاں گی، تسی فرماؤ، میں تے شکر کراں بطول دیاں دیاں میرے ذمہ کوئی کم نہیں۔ فرمایا جس شہری جا رہی ہیں نا اتھے جا کے ایک میری ڈیوٹی کرنی، دینی جبر کوئی نہیں، تو بشر ہیں، پھر تو آئی دے بعد پابند ہو جائیں گی اپنے شوہر دا، تے وہ کم میرا کرن تو پہلے 3 شرطاں نے، دن دا وقت ہوئے، کلی نہیں، شوہر نال ہوئے، سر تے برقع ہوئے۔ وہ شام شہر دا ایک بازار ہے، بازار حمیدیہ اج کل اس کا نام ہے، اس لئے بابو سات والا بازار آکھا، سات والا بازار، اس بازار ہی تو گزرنا ہے، دن دے وقت شوہر نال لے کے سر تے برقع پاک، کوئی چیز چاہیے؟ فرمایا نہیں، بس دن چ گزرنا ہے، گزر کے جو ماحول ویکھیں خط چ میں مدینے میں۔ بہت شکریہ ڈیرے والے، بہت شکریہ بھائی، تو جتنی جلدی کی تھی میں اتنی جلدی کی بیان کرنے لگا۔ قدمہ تے بہ کے آمدی ہے اتھے آونا جے؟ فرمایا ہاں، زندگی دا ایک موڑ آئے گا میں اتھے آواں گا۔ آل محمد کو ذہن معاف کر دیں دیں، ادھی پھر وعدہ کرو بی بی پاک، نوکرانی نال وعدہ کرو، تسی آؤ گے تو میرے گھر آؤ گے نا؟ فرمایا میں آ جاؤں گا۔ بی بی نوکرانی دا گھر ہوئے گا تو میں اندر ہو کے جتنے جو بھی ہوئی خدمت کروں گی میں تو پھر میری عزت بن جائے گی نا۔
تسی میرے گھر فرمایا وعدہ ہویا وقت نہیں کتنا رکاں گی لیکن آواں گی میں جی بات شہزادی ٹھیک ہے اس دی ڈولی اٹھی دمشق پہلے دن عزیر نو آدھی تو دین علی دے پتروں تو سکھے میں علی دیاں تو سکھے خدا و اہل بیت دے بعد اگر عورت کسی دا حق ہے تو اس دا شوہر ہے امن بی بی پاک دین سکھایا تو آنکھیں نا زندگی بھر تو میری دہلیز تو باہر نہیں جانا میرے تے واجب ہے میں تیری اطاعت کروں خدا و اہل بیت دے بعد میرے تے تیری اطاعت واجب ہے نہیں جائیں گی تیرے امانتی خیانت نہیں کریں گے اور اتھو تک حکم بیوی واسطے اگر غیر موجودگی شوہر دی دینے کسے منگن والے نو 10 روپے دیتے نا واجب راتی شوہر نو دسے میں تیرے مال چو 10 روپے دیتے آدھی میں نہیں خیانت کریں گی تیرے حقوق دی پاسداری کریں گی زندگی بھر تو منوائی میں مننا گی اج پہلا دن ہے اج میرا حق ہے میری من ہاں بول آدھی میں بازار جانا ہے کوئی شے چاہیے آدھی نہیں میں لے آواں آدھی میں بازار ویکھنا ہے لفظ اگر سمجھ آ گئی تو میرا خیال ہے حصہ مل جائے گا میں عزیر آدھے کوئی شے آدھی نہیں کوئی چیز نہیں چاہیے میں بازار ویکھنا ہے حیران ہو کے دے کیڑا بازار ویکھنا ہے آدھی باب الساعۃ والا بازار اس گل کیتی ہے عزیر دا چہرہ سرخ ہو گیا کمبل لپے شوہر دی حالت ویکھ کے دی ہویا کیا ادھے میں نے صرف اتنا دس یہ نا کتھوں سنیا تو اس بازار دا نا کس دسے ادھی پانی پی حوصلہ کر میں کیا کیا اسے کیا میں نے امام حسین دی قسم ہے اے بازار شریف مردان دے قابل نہیں اے جڑا تم پہ نہ لینی ہے میں حسین دا نوکر ہو کس بازار چو آفرین 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 میں کدی نہیں گزریا میں صدقے ہوا تو میری عزت تو عالیہ دی کنیز اتنا کس دسے ہے ہدی نا غصہ کر اپنے جذبات تے قابو کر گل میری پوری سن میں نہیں جان دی کیڑا بازار اس گل چرازی بطول دیاں دیاں دا اٹھ دیواری میں عالیہ پاک سین فرمائے اس بازار چ گزار ایدا نائی اطاعت ایدا نائی مودت فی القربہ اتھے ہی جلال غصم ہو گیا مدینے علموں کر کے دے بسم اللہ میری شہزادی تو اڈا حکم تے ازدام قربان جاننا قربان اٹھ ہونے اٹھ کھلو میں چادر لے لوں سکھے جے بطول دی دھی آکھے تے چادر لیں ورنہ دیر نہ کری ادیوں نہ آکھے ہے چادر لے کے جائیں برقع پا کے عزیر نو نال لا کے اسے بازار چو گزر آئی میرا ٹائم مک گیا میں کمین کرن لگا اگے گے شوہرے پیچھے پیچھے شیریں اس دی بیوی یہ ماحول ویخرے نے ایک چوک آیا بھائی عمران میں اٹھو بہنا لے کے گزر آیا اللہ جلدی حالات ٹھیک ہو سکھ دی علی دی دی کوئی ماتمے ہلکا ہوئے کدی رستے جلدی کھلن اس شہر دا ایک چوک آیا رک گیا عزیر کنڈ پچھوں بول کے ادھی ٹرنا کیوں رک گئے ادھے بطول دی دھی دا حکم لنگنا اتھو ضرور ہے لیکن کوشش کریں میرا دامن نہ چھوڑیں اگے ماحول ٹھیک نہیں تیری ہائے تمہیں صدقے ہوا تیری ہائے تمہیں قربان ہوا برکے دے اندر ویدی آئی گزر دی بازار موقع اپنے گھر آئی حجرے چ برقع لا کے سر دیتا قلم و کرتاس چایا بی بی پاک الخط لکھنا شروع کیتا پہلی سطر ان للہ لو بطول زادی میں نوکری کر آیا دن دا وقت آئی عزیر نال آئی سر تے برقع آئی اسے باب الساعۃ والے بازار چ میں لنگ آئیاں میں جو ویکھ آئیاں میں ہاں بشر ہاں میں منت کر سکنی ہاں بی بی پاک توڑے ارادہ تلا نا میں منت بھی کرنی ہاں وس لگے ہاں اس شہر چ نہیں آونا تیری ہائے نہ نکلی شاہ جگر پھٹ جائے گا دوجی سطر تے پہ لکھ دیئے جے لازمی آونا ہی اما زہرا دا واسطہ ہی عباس بھرا دے بغیر اے بدماشاں دا ملک شرابیاں دا شہر چٹا چاہ فرین مرحبا 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 شیعہ سنیاں اور ستاروں نے جڑا ماحول سیدادی دی کنیز شیان شان آئی اسے بازار چو گزریاں اٹھ لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا جدن نوکرانی گزری آئی سر تے برکائی شوہر دا اولائی علی ولی اللہ دی من قسمی ستاروں نے جدن علی دی دھی آئی ہاتھ بدے ہوئے
وال کھلے ہوئے نچ نچ کے بندے پہ آدھے آن جن ٹرن دا وال نہیں آنا مکئی میری مجلس میں تیری توقع تو پہلے ممبر چھوڑا لگا پہلا وین علی دی دیدہ بازاری چاہے اج اس کا نام ہے سوک حمیدیہ پہلا باہول بازاری قدم آئے رش ود گیا نچن آلے نچن لگ پہ شراب دے دور چلن لگ پہ قرآن دی من قسمے میں پڑھے ماحول این بن گیا حسین دیاں سانگ تے اکھاں بند ہو گئی پھر آدھی سانگ نو ہاتھ پا کیا دیئے عادل پیو دا پتریں کربلا میں تیرے قاتل گنے آن اکھاں کھول بہن دی مقتل آگل او کربلا تیری مقتل آئی اے شام اے میں زینب دی آفرین آفرین حسین دیاں سانگ تے اکھاں بند ہو گئیاں ادھے بعد میری سین این کر کے ویکھے تے سید الساجدین دردان دا قرآن لڑے پور دا ملا میرا محاری امام اکھاں بند نے خون دے سمندر جاری نے ٹر دی پتر دے قریب آئیے داڑی تلے ہاتھ رکھیا دیئے سجاد پیو سانگ تے بند کر لیاں تو بازار بند کر لیاں میرا پتر اکھاں کھول میں صرف اتنا دس اے کون کھلوتے ہوئے نہیں سجادہ کھول کیا دینے اممہ کی میں دساں اے قاتل ہن میرے اکبر دے جڑے جشن منین دے پہن جمع کر کے کل بدماشاں کو بازار سجین دے میری سینہ دیئے سجاد چیزاں ونڈ دینے نچ دے کیوں نے کچھ چیزاں سٹ دینے ہس دینے ایک کیڑی شے پہ ونڈ دینے جگر تے ہاتھ رکھیا دے نما جیڑا لٹیا نے داد میری کبرا دا وہ مال ونڈے دے پہن زبا کر کے پتار لعنت اللہ علیہ